السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فوج کے وفد کی دورہ آذربائیجان کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کی جانب سے کئی امریکن ایئر کرافٹس اور جاسوس طیاروں کو ساؤتھ چائنا سی کی حدود سے بھگائے جانے کی خبر۔ اس کے علاوہ انڈین مگ طیاروں کی ریٹائرمنٹ، قطر کی زبارہ کلاس فرگیٹ کے سی ٹرائل سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا ہے کہ دفاعی صنعت کا سفارتکاری اور دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے۔ یہ بات انہوں نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں رپورٹر سے بات چیت کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیفنس انڈسٹری محض ایک ٹیکنیکل ایریا نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی دفاعی صنعت مضبوط ہو تو آپ مذاکرات کی میز پر بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی اس شعبے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ترکی دفاعی صنعت سے پیسہ بنانے کی بجائے باہمی فائدے اور تعلقات مضبوط بنانے کی سوچ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر افریقن ممالک، ترک دفاعی صنعت کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ ترک ڈیفنس انڈسٹری کو اس وقت یورپ میں بھی پذیرائی مل رہی ہے اور حالیہ دنوں میں ترکی کے تیار کردہ ڈرونز کو 2 یورپی ممالک کی جانب سے ایکوزیشن کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، قطر کے لیے اٹالین شپ بلڈرز کی تیار کردہ الزبارہ کلاس کارویٹ کی دوسری شپ پر سی ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ قطر نے اٹلی سے 4 الزبارہ کلاس کارویٹس اور 2 مشرب کلاس آف شور پیٹرول ویسلز آرڈر کر رکھی ہیں۔ الزبارہ کلاس کی یہ دوسری شپ سی ٹرائلز کے بعد اسی سال ہی قطر نیوی کو ڈلیور کر دی جائے گی، جبکہ او پی وی اگلے سال ڈلیور ہوگی۔ الزبارہ کلاس کارویٹس بنیادی طور پر ایئر ڈیفنس کے تناظر میں اکوپ کی گئی ہیں اور ان شپس پر 16 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہے جو MBDA کا آسد 30 میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 سیلز پر مشتمل ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل بلاک 3، 76 ملی میٹر کی مین گن، شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے کلوز ان ویپن سسٹم اور 21 سیلز پر مشتمل ریم میزائل اس شپ کے قابل ذکر ویپنز میں شامل ہیں۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس نے رفال ایئر کرافٹ کا دوسرا اسکواڈرن ریز کر دی ہے۔ اس موقع پر انڈین ایئر فورس کے چیف کا کہنا تھا کہ MiG 21 کو اگلے 2 سے 3 سال تک ریٹائر کر دیا جائے گا۔ اس ایئر کرافٹ کی ریٹائرمنٹ سے رفال کے 36 طیاروں کی 2022 تک انڈین ایئر فورس میں انڈکشن کی راہ ہموار ہوگی، جبکہ اس کے بعد LCA تیجس کو ایئر فورس میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق اسرائیلی کمپنی ایلبٹ سسٹمز کے اینٹی جیمنگ اور سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کو امریکی کمپنی بوئنگ اپنے F-15 طیاروں میں نصب کرے گی۔ تاہم یہ کس ملک کے زیر استعمال F-15 میں نصب کیے جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ بوئنگ کا کہنا ہے کہ باریک بینی سے چھان بین کے بعد اسرائیلی سسٹم F-15 کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے F-15 اور F-15EX میں ایلبٹ سسٹمز ٹیکنالوجیز کے کئی پرزہ جات اور سسٹمز استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ ڈیجیٹل ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیونگ سسٹم، لو پروفائل ہیڈز اپ ڈسپلے اور لارج ایریا کاکپٹ ڈسپلے وغیرہ۔ چین نے گزشتہ برس مئی کے مہینے میں ساؤتھ چائنا سی کے ریجن میں خلاف ورزی کرنے والے امریکی طیاروں کے فلائٹ ریکارڈ شیئر کیے ہیں۔ حالیہ ریکارڈز دراصل دراندازی کرنے والوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ چین کی ایئر فورس پوری طرح سے تیار ہے اور کسی بھی قسم کی دراندازی کو روکنے کی صلاحیت اور عزم رکھتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مئی 2020 میں امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی کی جانب ٹوٹل 35 بڑے جاسوس طیارے بھیجے، جبکہ اس سال مئی کے مہینے میں امریکہ نے تقریباً 72 اسپائی ایئر کرافٹ اس خطے میں بھیجے۔ ان طیاروں میں الیکٹرانک ریکانیسنس اور اینٹی سب مرین وارفیئر ایئر کرافٹ قابل ذکر ہیں۔ ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر ان ایئر کرافٹس کو چین کی فورسز کی تیاری اور ایسٹس کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی جانب سے خطے میں بھیجا گیا تھا۔
تاہم چائنیز ایئر فورس کی جانب سے ان طیاروں کو وارننگز دے کر بھگا دیا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق چائنیز ایئر فورس کے موسٹ ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ ایئر کرافٹس کو اس سال سپتمبر یا پھر اکتوبر کے اوائل میں ہونے والی یوہائی ایئر شو میں پرفارم کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نمائش گزشتہ برس نومبر میں منعقد ہونا تھی، تاہم کووڈ پینڈیمک کو لے کر اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ فرینچ اطلاعات کے مطابق مصر کی ڈیفنس انڈسٹری نے فرینچ ساختہ شرپا لائٹ 4x4 ٹیکٹیکل آرمرڈ وہیکل جیسی لوکل آرمرڈ وہیکل بنا لی ہے۔ یاد رہے کہ سپری کے مطابق فرانس نے 2012 سے 2014 کے دوران 191 شرپا 4x4 وہیکلز مصر کو ڈیلیور کی تھی۔ اس وہیکل کے ایجپشین ورژن کو نئی آرمر کے علاوہ کارگو ایریا کو فلی کور کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پر ریموٹلی آپریٹڈ ویپن اسٹیشن بھی موجود ہے۔ فرینچ ورژن کی رینج 1000 کلومیٹر، سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور اور اس میں 2 کریو ممبرز کے علاوہ 2 پرسنل کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ فرینڈ، مصر اور پاکستان سے متعلق ایک اور خبر اس وقت گردش کر رہی ہے، تاہم انشاءاللہ اس کی تصدیق کے بعد تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اسپین کی آرمی نے گزشتہ روز اپ گریڈڈ ہاگ 21 ایئر ڈیفنس سسٹم ریسیو کیا ہے۔ اس ایئر ڈیفنس سسٹم پر اوور ہال کا پروسیس یونان میں کنڈکٹ کیا گیا۔ اس اپ گریڈ پروگرام میں اس کے الیکٹرانک کمپوننٹس کو ڈیجیٹائز کرنے کے علاوہ ریڈار ٹریکنگ اور لانچرز کو بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ سسٹم دراصل امریکی ساختہ ہے اور اسپینش آرمی کے زیر استعمال اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو 2025 تک ریپلیس کیے جانے پر غور ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ وفد کے ہمراہ اس وقت آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران ان کی ملاقات آذربائیجان کے وزیر دفاع جنرل ذاکر حسینوف کے ساتھ ہوئی۔ جنرل باجوہ نے قراباخ جنگ میں آذری فوج کی بہادری اور کامیابی کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کی حمایت کی اور اسے آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ ممکنہ طور پر اس وفد کی آذری صدر سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ایشیا پیسیفک جریدے کے مطابق تائیوان کی منسٹری آف ڈیفنس نے 17 جون کو امریکہ کے ساتھ 2 معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ $1.75 ارب مالیت کے معاہدوں کے تحت تائیوان امریکی کمپنی بوئنگ سے ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم اور لاک ہیڈ مارٹن کا M142 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم حاصل کرے گی۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے اس سیل کی اکتوبر 2020 میں منظوری دی تھی۔ یاد رہے کہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ کی زیادہ رینج 300 کلومیٹر جبکہ ہارپون کوسٹل ڈیفنس میزائل کی رینج 124 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔